नाज़रीन, आज का स्टॉक हमारा अटक रिफाइनरी है। हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिफाइनरी सेक्टर तो डाउन जा रहा है, लेकिन अटक रिफाइनरी में जो रिसेंटली प्राइस अपसाइड आया है उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। कुछ एक दो उसके जो है ना न्यूज़ हैं जिसकी बेस पे ये ऊपर जा रहा है। दूसरा, हम फंडामेंटली भी देखेंगे कि इसमें क्या आगे फ्यूचर में इसके क्या हमें जो है ना इसका क्या फ्यूचर नज़र आता है अगर हम इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं। तो आज की वीडियो आप देखें ध्यान से, इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें लर्निंग इसमें होगी आपकी। अच्छा, ये अटक रिफाइनरी मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान की सबसे पहली रिफाइनरी है और ये पिंडी के पास एरिया है मोरगा, वहाँ ये लोकेटेड है। ठीक है, ये 1922 की रिफाइनरी है। फिर उसके बाद 1970 में ये अटक ग्रुप के पास गई। ये बड़ी पुरानी अंग्रेज़ दौर की रिफाइनरी है, अपग्रेड चलने होती रही है वक्तन वक्तन। तो इसको एक ये एज हासिल है कि जितनी हमारी पोठोहार एरिया की डिस्कवरीज हैं, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक अटक डिस्ट्रिक्ट में ही जो रिजर्व है हमारे, उसे इखलास ब्लॉक कहते हैं, जो POL के पास है। तो उस वहाँ से जो क्रूड ऑयल निकलता है वो इधर रिफाइन होता है। और भी जो KPK के एरियाज हैं, पोठोहार के और एरियाज KPK में आते हैं, वहाँ से भी, और एक दो बलूचिस्तान का एरिया, वहाँ से भी जो ऑयल मतलब कि निकलता है ज़ेर ज़मीन, वो इस रिफाइनरी में रिफाइन होता है। और इन्हें ये आज हासिल है क्योंकि ये एक सेंट्रल इनकी पोजीशन है, लोकेशन है। तो वहाँ से फिर ये KPK को और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं और इस्लामाबाद, ये पिंडी, खारियाँ, ये सारा एरिया ये कवर करते हैं, उधर सप्लाई देते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो उसकी वजह से इनकी ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। दूसरी जो कंपनीज हैं, जैसा सी एनर्जी है या PRL है, वो हमारी जो है उधर जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल गल्फ से, वो उन्हें रिफाइन करके और फिर दोबारा पूरे मुल्क में ऊपर वाली साइड पे भेजते हैं। तो उनकी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी आपने जेहन में रखनी है कि इसकी लोकेशन आइडियल है और इनका अपना नेटवर्क भी है अटक पेट्रोलियम का ना, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेल का। तो उसकी वजह से भी इन्हें एक एज हासिल है। ठीक है, चलें जी, अब हम थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कंपनी का क्या है। और न्यूज़ भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, जो दो न्यूज़ हैं इसमें जिसकी बेस पे स्टॉक ऊपर जा रहा है। आपने ये याद रखना है कि अगर विद इन सेक्टर बाकी कंपनीज नहीं, उनका स्टॉक नहीं अपसाइड दिखा रहा और एक कंपनी अपर लॉक लगा रही है, तो उसमें लाजमन कोई न्यूज़ है। क्योंकि जब भी स्टॉक मूव करते हैं सेक्टर वाइज करते हैं, और एक सेक्टर एक डिप्रेस सेक्टर है। अभी इन्होंने जो पेट्रोलियम ये रिफाइनरी पॉलिसी है वो भी साइन नहीं की। तो अप साइड की रीज़न क्या है, वो रीज़न कुछ ना कुछ होती है। और जब भी आप ये अपॉर्चुनिटी देखें कि एक स्टॉक में अच्छा मतलब कि वॉल्यूम्स आए हैं यकदम, स्टॉक भी अच्छा है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती है इन शॉर्ट रन। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे ऐसे स्टॉक में, अगर जिसमें कोई न्यूज़ बेस है, तो वो फिर आपका रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है और रिवार्ड की रेशो काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा जी, ये आपको थोड़ा सा ना मैं ये भी बताना चाह रहा था कि ये जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्हें भी ये सप्लाई ऑयल का यही करती हैं और उनका इसमें इंटरेस्ट भी है। वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, और आर्म फोर्सेस का मैंने आपको बता दिया कि उसे भी ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसका कंपनी का शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस कंपनी को ऑन करती है और इसे कौन ऑन करती है। ये बेसिकली अटक अटक ऑयल है, USA की कंपनी, UK की कंपनी है जो इसे ऑन करती है। 61% इसकी होल्डिंग है अटक रिफाइनरी में। आगे अटक रिफाइनरी की किस में शेयर होल्डिंग है वो आप देखें कि नेशनल रिफाइनरी में है, और नेशनल रिफाइनरी से आपने दूर रहना है। वो जस्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। जस्ट वो टेक्निकल बेस पे 200 पे जब आता है
تو پھر وہ اپ سائڈ دکھاتا ہے 280-70 تک جاتا ہے، اور اب تک کا جو اس کا 4 کوارٹر کا لاس ہے وہ اس کی شیئر پرائز سے بھی زیادہ ہے، اس کی پی ایس لاس ہے۔ تو اتنا یعنی کہ آپ اس طرح کے اسٹاک اوائڈ ہی کیا کریں۔ اگر بڑا دل کرے تو پھر اسٹک آپ نے اسٹاپ لاس یوز کرنا ہے، رکھنے والے شیئر نہیں ہیں، پھنسنے والے وہ شیئر ہیں۔ اچھا جی، نیشنل ریفائنری میں اس کی 25% ہولڈنگ ہے، وہ لاس اسے وہ خود بھی لاس میں، اور وہ پھر ادھر ہی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، 21% اس کا اے پی ایل میں ہے، وہ بھی اسٹاک مارکیٹ میں ہماری لسٹڈ کمپنی ہے، اچھی کمپنی ہے، یعنی کہ تیل بھی اپنا انہیں سپلائی کرتے ہیں، اور جو اس کا پروفٹ ہوتا ہے 21% اسے ہولڈنگ ہے، وہاں سے بھی انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ آگے یہ پاور جنریشن کا کام کرتے ہیں، اٹک جین ہے، 30% اس میں ہے، پھر ان کا اٹک ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ کیئر بھی آپ کو پتہ ہے ایمرجنگ سیکٹر ہے، اس میں بڑے بڑے گروپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ فارما کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا اٹریکشن ہے۔ اچھا جی، اٹک انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز، اس کا تو میں نے کوئی زیادہ نہیں دیکھا ہے، کوئی اس کا کیا ریونیو اسٹریم ہے، لیکن یہ بھی ان کی 10% اس میں نا ہولڈنگ ہے۔ اچھا، نیچے وہ چیزیں جو آپ کے زیادہ کام کی نہیں ہیں، ہم اب جو ہے نا اس کی پرفارمنس تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایشو کیا آتا ہے ریفائنریز کو؟ ریفائنریز کو ایشو یہ آتا ہے کہ جو انہوں نے ذکر بھی کیا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں۔ انہیں ایشو یہ آتا ہے کہ جو ان کا جو بائیو پروڈکٹس ہوتی ہیں، یا جو جب ریفائن ہوتا ہے تو اس میں سے پٹرول نکلتا ہے، ہائی اسپیڈ ڈیزل نکلتا ہے، پھر دوسری پروڈکٹس نکلتی ہیں، کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں، پھر یہ جو لوبریکینٹس ہیں یہ اینڈ پہ نکلتی ہیں، گریس نکلتی ہے، کافی زیادہ اس کی پروڈکٹس آگے سے نا نکلتی ہیں۔ تو جو پٹرول کی تو سیل ہو جاتی ہے، وہ تو ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے نا وہ وہاں مار پڑتی ہے نا، وہ سیل نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے اکثر اس میں نوٹس دیکھا ہوگا کہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ریفائنری شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ڈیو ٹو ہائی انوینٹری آف ایچ ایس ڈی، ہائی اسپیڈ ڈیزل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں پھر یہ ریفائنری بند کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری جو مین امپورٹ ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے، اور ہم وہ ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹس ہی، ہائی اسپیڈ ڈیزل، یعنی ہم ہماری ضرورت سے زیادہ ریفائنریز میں اس کی یعنی کہ ضرورت سے زیادہ وہ ملک کی ضروریات سے زیادہ وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے، وہ پھر یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ جب انوینٹری لو ہوتی ہے تو پھر یہ وہ ایکسپورٹ میں کوئی اچھا مارجن بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ جسٹ اپنی کیش ان ہینڈ بہتر کرنے کے لیے سیل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی ایک سال کی ریفائنری دیکھیں، اس کی ایک سال کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ وائی ٹی ڈی چینج جو آ رہا ہے یہ ابھی ریسنٹلی سمجھیں کہ کوئی 10-15 دن کا یہ گین ہے اس کا۔ پہلے اس میں وائی ٹی ڈی گین ہے نہیں تھا، مائنس میں تھی۔ پی ریشو آپ کو بہتر لگ رہی ہے، لیکن ایک آج سے سال پہلے یا 1.5 سال پہلے آپ دیکھیں تو یہ 1 کی پی پہ بھی ٹریڈ کر رہا تھا، یعنی جتنی سال کی ارننگ تھی اتنی شیئر پرائز تھی۔ اب تو یہ اوپر گیا، اور اس میں بھی پی بہتر ہونے کی وجہ ریسنٹ پرفارمنس نہیں ہے، اس کا جو 3rd کوارٹر ہے نا، اگر پیچھے جائیں تو اس کی پرفارمنس ہے، اس کی وجہ سے یہ کلب ہو کے بہتر آ رہی ہے۔ 4تھا کوارٹر جو فرسٹ آ رہا ہے، 107 روپے کی اس کی ارننگ تھی فرسٹ کوارٹر کی، سیلز بھی اچھی تھی، ارننگ بھی اچھی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ ڈکلائننگ سائڈ پہ ہے، اسٹل ابھی ڈکلائننگ سائڈ پہ ہے۔ تو اس میں جو 2024 کا جو فائنانس ایکٹ ہے جس میں انہوں نے سیل ٹیکس کی رد و بدل کی تھی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، اس کی وجہ سے ریفائنری سیکٹر ساری پریشر میں ہے۔ پی آر ایل بھی آپ دیکھیں اس نے بھی اپنا لاس شو کیا اس دفعہ۔ تو یہ مطلب کہ ریفائنری سیکٹر جو ہے ڈپریس سیکٹر ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اسینشیل پروڈکٹ ہے، اسینشیل انڈسٹری ہے، اور وہ اپنا زوال کی طرف جا رہی ہے یا اسٹرگل کر رہی ہے، تو اس میں بہتری آنی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح چل نہیں سکتا کہ یہ ریفائنریز بند ہو جائیں گی تو ہمارا تو امپورٹ بل شوٹ کر جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان کا جو ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے، یہ اٹک گروپ کی بھی چل رہی ہے، اس نے ریفائنری پالیسی سائن نہیں کی، پی آر ایل نے سائن کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے سائن نہیں کی، تو ان کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی ہیں، اور ہوپ فلی جو نیکسٹ ویک کا کمپنی نے ٹائم دیا میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس میں کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے ہمیں۔
ٹھیک ہے لیکن اگین جو گورنمنٹ کی سائڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ڈیلے جب ہو نا تو پھر انویسٹر کو مار پڑ جاتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے دیا ٹائم کہ نیکسٹ ویک یہ جو ہے نا چیزیں ہماری کنکلوژن کی طرف جائیں گی. اگر نہیں ہوتا نیگیٹو نیوز آتی ہے کہ نہیں کچھ بھی فائنل ہوا تو پھر مار پڑ جاتی ہے شیئر کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اگر آپ ایسے جو نیوز بیس پہ اسٹاک کام کر رہے ہیں آپ نے پھر وہ لے کے سونا نہیں ہے. آپ نے ایکٹیو رہنا ہے, نیوز پہ نظر رکھنی ہے, اسٹاپ لاس یوز کرنا ہے تاکہ جو آپ کا پروفٹ آپ نے لیا ہے وہ لاس میں کنورٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں رسک جس میں زیادہ ہے اس میں اپ سائڈ کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وہ جب وہ ڈپ لیتا ہے تو وہ اچھا خاصا لاس بھی دے دیتا ہے. اس لیے اس میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب میں یہ اس کی جو ریسنٹ لاسٹ کوارٹر ہے اس کی آپ دیکھ لیں ذرا اس کی پرفارمنس. یہ کمپنی کیا کہہ رہی ہے. ڈیورنگ دی کوارٹر انڈر ریویو دی کمپنی ارن پروفٹ آفٹر ٹیکس آف 3 بلین فرام ریفائنری آپریشنز. اچھا پچھلے سال کا سیم پیریڈ جو ہوا ہے اس نے 11 بلین کیا تھا. آپ دیکھیں 3 ٹائمز لیس ہوا ہے. اور نان ریفائنری انکم ہے 301 ملین ہے. یہ تو اتنی خاص نہیں ہے, پچھلے سالوں سے انکریز ہوئی ہے. لیکن جو مین ان کا جو بزنس ہے کور بزنس ہے اس کی ارننگ ڈکلائننگ سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں. آگے میں آپ کو اب ان کی جو بریفنگ تھی اس پہ لے کے جاتے ہیں. اچھا جی. بریف ٹیک اویز ہیں. اچھا جی. اس میں اس کی ہائی لائٹس اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ جو میں نے بات کی ہے دی مینجمنٹ شیئر دیٹ 30,000 ٹن آف کارگو will be exported during the ongoing quarter for the year 25. The management expect the exports to reach 120k tons, یعنی کہ اس سال مزید انکریز ہوگی. ایکسپورٹ انہوں نے کرنا ہے. یہ ایل ایس ایف او یہ بتا رہا ہے یہ دا مینجمنٹ یہ اپنے ایک پازیٹیو چیز بتا رہے ہیں. مینجمنٹ آلسو ہائی لائٹڈ دیٹ ڈیو ٹو لو سلفر کانٹینٹ دی کمپنی از ایبل ٹو فیچ اے ہائر پرائس آف ایل ایس ایف او لو سلفر فرنس آئل. ٹھیک ہے. یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنا سلفر کم ہو اتنی اس کی پرائس اچھی مل جاتی ہے. اور ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اچھی پرائس اس کی ملی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فائنانس ایکٹ تھا 2024 کا میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پیٹرولیم جو ریفائنریز کے مارجن ہے وہ کم ہوئے ہیں. اور یہ بتا رہا دیر فور سائننگ ہیز بین ڈیلے انٹل دی میٹر از ریزالو. جب تک یہ میٹر ریزالو نہیں ہوگا ان کی سائننگ ڈیلے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ڈیلے ابھی مطلب کہ فرائیڈے کو لاسٹ سیشن میں اچھا پرفارم کیا ہے اے ٹی آر ایل نے. آنے والے ویک کے کم از کم 2 دن میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی اپ سائڈ اس میں آ سکتی ہے. لیکن اگر یہ کوئی اس سائڈ سے نیگیٹو نیوز آ گئی ویکینڈ میں تو پھر یہ واپس بھی اس طرح ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ زیادہ لالچ میں نہیں پڑنا. اگر آپ اس میں ٹریڈ لیتے ہیں آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے پروفٹ بکنگ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتا رہی ہے مینجمنٹ دی مینجمنٹ بلیوز دیٹ دی ایشو از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریزالو ود ان اے ویک. یہ ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے. اب اس ویک میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. اگر تو ایشو ریزالو ہو گیا تو زیادہ اپ سائڈ کے چانس نہیں ہے کیونکہ پہلے اس نے اپ سائڈ اچھا لے لیا. اپ سائڈ آئے گا لیکن زیادہ اپ سائڈ نہیں آئے گا. اور اگر یہ آگے اپنا اس میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اس نے نیچے آنا ہے اسٹاک میں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات. اچھا جی. یہ ایک نا جو ریفائنری پالیسی ہے اس میں ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریفائنری پالیسی میں حکومت نے یہ انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ جو پیٹرول اور ڈیزل پیٹرول پہ 10% اور ڈیزل پہ 2.5% آپ یہ کلیکشن کریں اس کی ڈیوٹی کی. اور ایک آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں جس میں یہ کلب ہوتے جائیں جمع ہوتے جائیں. اور اس اکاؤنٹ میں یعنی جو پروجیکٹ کی آپ نے جو ریفائنری اپ گریشن کی جو کاسٹ ہے نا ریفائنری یا ریفائنری پالیسی میں ریفائنری اپ گریشن ہے. اور اپ گریشن میں جو
बेनिफिट्स हैं वो मुल्क को भी हैं, कंपनीज को भी हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी जो रिफाइनरी जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है 27%, यानी वहाँ से पूरी हो सकती है, यानी ये सब्सिडाइज किया है इनडायरेक्टली रिफाइनरीज को। ठीक है। अच्छा, ये आगे बता रहा है उसका बेनिफिट। द कंपनी आल्सो शेयर द एनुअल सेविंग टू द ट्यून ऑफ पीकेआर 15 बिलियन पर एनम post refinery upgrade due to elimination of penalties for low RON quality and high sulfur। यानी पहले जो इन्हें पेनल्टीज पड़ती रहती थी उसकी भी बचत होगी ड्यू टू लो सल्फर, और फ्यूल की जो आप देखते हैं यूरो 5, 6, 7, 8, ये इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है, हमारे माहौल के लिए भी और हमारी व्हीकल्स के लिए भी अच्छा पेट्रोल मिलेगा। ठीक है। और उसमें एक और बेनिफिट है कि जो इसमें एमएस जो प्रोडक्शन टू बी इंक्रीज बाय 25, यानी जो पेट्रोल है उसकी प्रोडक्शन 25% इंक्रीज होगी। उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो विद इन कंट्री यूज़ हो जाएगा, आपको हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एडिशनल बेनिफिट है। ये चीज़ें अगर इनकी सेटल डाउन हो जाती है, रिफाइनरी पॉलिसी ये साइन कर देते हैं, तो आने वाले वक्तों में इसे काफ़ी बेहतरी मिलेगी। ठीक है। ये आप बता रहा है कि ईरानी तेल स्मगलिंग की वजह से वो जो इम्पोर्ट हम करते हैं HSD, उसकी वजह से जो है ना हमें काफ़ी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्मगलिंग वाला काम काफ़ी हद तक जो है ना वो हमारा जो है ना हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। एक इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़, द मैनेजमेंट शेयर दैट रिफाइनरी पॉलिसी हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड देयर इज़ नो कैप ऑन डिविडेंड्स फ्रॉम ओल्ड रिजर्व। ठीक है, तो ये भी एक इसके लिए अच्छी न्यूज़ है। अच्छा जी, अब हम जरा टेक्निकल चार्ट्स पे जाते हैं कि इसमें आप साइड क्यों आया और क्या न्यूज़ थी, वो न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से आप देखें, यहाँ से न्यूज़ आई, ये 9 अक्टूबर को था, 300 से नीचे ट्रेड हो रहा था। तो इसमें न्यूज़ ये आई कि सऊदी जो डेलीगेशन इन दिनों में आया हुआ था, आपको याद होगा, तो सऊदी डेलीगेशन की ये न्यूज़ आई कि उन्होंने जो पहले तो ये ख्याल था कि PRL में वो कोई इंटरेस्ट शो करेंगे जो जिसके गवर्नमेंट के स्टेक हैं जिसमें, लेकिन उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है ना वो अटक रिफाइनरी में शो किया। ये यानी कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया, ये बस न्यूज़ ही थी, अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं हुई। लेकिन इससे फिर ऐसा अपसाइड आया। आप ये भी याद रखें, जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा होता है ना, ये देखिए आपने चैनल के बिल्कुल बॉटम पे आया हुआ था, ये देखें पीछे आप देखेंगे ना, ये इसका ऑलमोस्ट इसका लो बन रहा था। यहाँ से को छोटी सी न्यूज़ भी जो है ना स्टॉक उठा लेती है, अच्छे स्टॉक को। तो ये न्यूज़ आने की देर थी, ये हुआ ऊपर। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि आपको जिस तरह मैंने बताया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उससे भी ये सप्लाई यही देता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, डीजल पेट्रोल। तो उनके जो फौजी फाउंडेशन है उनका इंटरेस्ट भी है कि इसमें हम जो है ना अपने लें, जिस तरह वो दूसरी कंपनीज में भी अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये भी इसमें न्यूज़ थी। तीसरी इसमें जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो तो आपसे मैं डिस्कस की है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब आया लास्ट वर्किंग डे में, ये जब पता चला ना, ये देखें ये 455 से उसने ऊपर लिया अपसाइड, और ये देखें आप इधर से एग्जॉस्ट हो रहा था, नीचे आ गया काफ़ी। तो अब कोई न्यूज़ अच्छी आई है, सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, स्टॉक बुलिश हुआ है, उसमें वॉल्यूम्स आए हैं, तो उसमें आपने हमेशा जो है ना आपने एंट्री बनानी है। अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्विंग, एक अच्छी स्विंग वो दे देता है। ठीक है। और दूसरा एक इंडिकेटर ये RSI में आपको मैं ये बताऊं कि जब भी इसका मुंह अचानक इस तरह मतलब कि बिल्कुल वर्टिकल हो जाए ना तो बुलिश होता है, और अगर डाउनवर्ड बिल्कुल इस तरह हो, ये देखें आप इस तरह, ये यहाँ से ऐसे है, यानी कि अगर थोड़ा सा इस तरह चल रहा है तो फिर वो इतना उसमें डिक्लाइन नहीं आएगा, या डब्ल्यू शेप बनी हुई है, जिस तरह ये देखें डब्ल्यू शेप बन गई थी। लेकिन अगर इस तरह ये प्रॉपर वी बनता है तो वो बुलिश, देखें इधर से बुलिश हुआ है स्टॉक, यहाँ से फिर साइडवेज है, फिर ये ऊपर गया। तो RSI ये आप 1 डे पे अगर यूज़ करते हैं या वीकली यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल उससे मुंह उठाया हुआ है,
اور اس طرح کا اگر منہ اٹھا ہو تو وہ اسٹاک بلش ہوتا ہے، کافی بلش ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح یہ بلش ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر اس طرح، یعنی کہ نہ ڈاؤن ورڈ ہے نہ بلش ہے، کہ یعنی یہ اس کا اینگل جو ہے نا وہ اس طرح نہیں بن رہا. تو جب جو ہی جتنا یہ اسٹریٹ ہوگا 90 ڈگریز میں ہوگا یا 80 میں ہوگا تو اتنا ہی اس کا بلشنس زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ آر ایس آئی کو، یہاں سے اس نے بالکل یہ نیچے اسے سگنل دیا اور ڈاؤن ہوتا گیا. اب یہ ادھر سے دیکھیں، اب یہ اس کا جو سگنل دے رہا ہے یہ اپ ٹرینڈ کا دے رہا ہے، لیکن اس پہ جو اس کا آر ایس آئی کی بھی جو اگر ریزسٹنس دیکھیں نا تو یہ ریسنٹ ریزسٹنس یہ بنتی ہے 84. تو یہ آپ 84 تک آپ جا سکتے ہیں میکسیمم، پھر آپ کوشش کیجیے ایگزٹ لے لیں، کیونکہ ادھر سے پھر ریجیکشن ہی سے آ سکتی ہے. والیوم پھر آنا شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں اس کی، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کا کنکلوژن کی طرف اگر ہم جائیں تو کنکلوژن اس کی یہ ہے کہ پہلے میسو گین دے چکا ہے اسٹاک. دیکھیں 300 سے یہ ہوا ہے اور اس نے 500 پہ گیا ہے. اب دیکھیں رسک ٹو ریوارڈ ریشو دیکھیں تو اس کی ہائی ہے، یعنی کہ اتنا اپ سائڈ لیا ہے. جنہوں نے جب بھی نیگیٹو نیوز آنی ہے جو یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے سے، انہوں نے ایگزٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نئے انٹر ہو رہے ہیں انہوں نے پھنسنا ہے. تو اس میں یہ ایک ہو سکتا ہے آپ کا کہ آپ اس کا یہ دیکھیں جو MA9 ہے موونگ ایوریج، اس میں بھی یہ جو ہے نا اس کے اب اوپر آ گیا. یہ دیکھیں جب تک یہ اوپر تھا، یہ آپ دیکھا کریں جو ہی یہ موونگ ایوریج سے اوپر سٹاک پرائس نکلی ہے تو یہ کنٹینیوسلی اپ ٹرینڈ میں تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی اوپر رہی. یہاں آپ دیکھیں جو ہی وہ نیچے نکلی ہے تو اس نے ڈاؤن سائڈ دیکھا. اب پھر یہ نا موونگ ایوریج کے اوپر آ گئی ہے، تو اس کی اپ سائڈ اس میں تو بلش ہی نظر آ رہا ہے. تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں، منڈے کو بھی لے سکتے ہیں، اور آپ نے ریلی انجوائے کرنی ہے. لانگ ٹرم ویو میں اس میں کام نہیں کرنا. لانگ ٹرم سٹاک بڑا اچھا ہے، لیکن ہم نے پھر اس کو کچھ سیٹل ڈاؤن ہونے دینا ہے. جب چیزیں کوارٹرلی رزلٹ آئے گا اسے ہم دیکھیں گے، پھر ہم اپنا جو ہے نا ویو بنائیں گے. ابھی اس کوارٹر کا بھی جو رزلٹ آنا ہے وہ اتنا بہتر نہیں آنا ہے، کیونکہ ابھی ہم سمجھ لیں کہ مڈ آف سیکنڈ کوارٹر ہیں. تو پہلے یعنی کہ 45 ڈیز کی ارننگ تو اس کی مزید خراب ہی نظر آ رہی ہیں. تو یہ اگلی جو اس میں آپ کو جو آئے گا اس کا ہاف ایئرلی اس کی آئے گی رپورٹ آئے گی، سیکنڈ کوارٹر کا رزلٹ آئے گا، اس میں EPS کو اتنا جمپ لیتی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا اس کو ٹریڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے، اسے انویسٹمنٹ کے لیے ابھی آپ نے یوز نہیں کرنا، کیونکہ یہ ڈیویڈنڈ بھی ابھی فی الحال نہیں دے رہے. تو ٹریڈنگ آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ابھی اپ سائڈ ہی نظر آ رہی ہے. آپ نے جو آپ اگر ریزنیبل پروفٹ بنا ہے تو ٹریلنگ سٹاپ پلس آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ آپ گین انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے، گڈ لک جناب، اللہ حافظ.